الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو تو پی لوں گا مگر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا
مگر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد نا اجمیر کا ساقی ہو، بغداد بے خود کیے دیتے ہیں انداز۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام دوستو بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، رجب المرجب شریف کا آج پہلا جمعہ ہے، اور اس کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، عرس ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر گفتگو یقیناً ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اولیاء کاملین نے اسلام کا علم بلند کیا، کلمہ حق بلند کیا، اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جنہوں نے توحید کے جام پلائے ان میں سے ایک کا نام داتا علی حجویری ہے۔ داتا علی حجویری نے یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پہلے نام بلند ہو چکا تھا، لیکن جس نے اس کو رونق بخشی پھر وہ معین الدین چشتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ ہمارے جو پیر ہوتے تھے وہ حافظ بھی ہوتے تھے، قاری بھی ہوتے تھے اور عالم بھی ہوتے تھے۔ اصل میں پیر ہی وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جس کو قرآن کا فہم و ادراک نہیں وہ پیر نہیں، پیر ہے ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور قرآن کو سمجھتا ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن کے بعد عالم دین بنے، درس نظامی مکمل کیا، اور اگر تھوڑا سا تمہیداً میں آپ کو بات سمجھاؤں تو یوں بنتی ہے کہ آپ نے جب کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، آپ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے دوستوں سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جب کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو تو یارو قرآن پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، فرمایا یہ جو ولی ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی دوستی میں پرکھنا ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے دوست ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ رسول اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ دوستی لگائی ہے اور ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ دوستی لگائی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو آپ 11ویں پارے کو پڑھ کے دیکھیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے لا خوف علیہم، جو بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا زندگی کے اندر اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کا خوف اتار دیتا ہے، بندوں کا خوف اتر گیا، بادشاہوں کا خوف اتر گیا، وڈیروں کا خوف اتر گیا، امیروں کا خوف اتر گیا، اس کے اوپر کسی کا دبدبہ روب نہیں ہوتا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور صرف ادھر نہیں ہوتا، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت والے دن وہ غمزدہ بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوگا،
اور میری بات ذہن میں رکھو، قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ خوف اپنا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے۔ خوف اپنا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے۔ آپ کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے پیارا، آپ جا کے یہ کہتے ہیں یار خوف نہ کر، آپ کہتے ہیں یار غم نہ کر، ہم بھی تیرے غم میں شریک ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے غم کسی کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کا دنیا میں خوف اس کے دل سے نکال لیتا ہوں، خوف صرف خدا کا آ جاتا ہے۔ اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ کا ولی، اللہ کا دوست غم نہیں کرے گا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اللہ پہلے فرمائے گا جا ان کو بھی جنت میں لے جا۔ اب مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اس کے صرف میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ادھر جنتیوں کی صف ہوگی، ادھر دوزخیوں کی صف۔ حضور فرماتے ہیں جب جنتیوں کی صف میں لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک شخص دوزخیوں کی صف سے نکلے گا اور آ کے ایک جنتیوں کی صف میں ولی کھڑا ہوگا، اس کا دامن تھام لے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں، مشکوٰۃ المصابیح میں سے یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب وہ آئے گا اور وہ کہے گا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں وضو کرایا تھا۔ ایک دوسرا شخص آئے گا، وہ اس کو پکڑے گا اور کہے گا مجھے پہچانا ہے؟ کہے گا نہیں۔ کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا کے اندر پانی پلایا تھا، اللہ کے نیک بندے کو وضو کرا دیا، پانی پلا دیا۔ حضور نے فرمایا ابھی وہ شخص سوچ رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا جا تو بھی جنت میں جا، ان کو بھی جنت میں لے جا، ان کو بھی جنت لے۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی۔ وہ فارسی میں کسی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ برے کی صحبت برا بناتی ہے، اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ اور اگر اس صحبت کے اوپر بات کروں کہ اللہ کا ولی بندہ کیسے ہوتا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ فارسی میں کہتے ہیں ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ جانا بیریا، وہ جو آپ عبادت کرتے ہو دکھاوے کی نہیں، دکھاوے کے بغیر عبادت کی ہوئی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ تمہیں اچھا بنا دے گا، تمہیں ستھرا بنا دے گا، تمہیں مجلہ بنا دے گا، اور تمہیں صاف اور ستھرا اور مجلہ بنا کے اللہ کی توحید کے جام پلا دے گا، رسالت مآب علیہ السلام کا عشق تمہیں دے دے گا۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا، یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ ان کو پہچاننا ہو تو دیکھو ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، ان کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، ان کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک تو اس کے اوپر دنیا میں غم نہیں، خوف نہیں، آخرت میں غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان میں کوالٹی کیا ہے کہ اللہ ان کو دوست بناتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ ان کو دوست بنا لیتا ہے اور یہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لائے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ متقی بن گئے ہیں، نمازی بنے ہیں، قاری قرآن بنے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، رسول اللہ کا دین سیکھا، سیکھنے کے بعد صرف اس کو پھیلایا نہیں، اس کے اوپر چل کے دکھایا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر چل کے دکھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت میں نے اتنا پڑھی کہ آج بہت ہی طوالت میں موضوع جا رہا تھا تو میں پڑھتے پڑھتے دیکھ رہا تھا، جب انہوں نے ظاہری علوم حاصل کر لیے تھے نا، کسی نے ان کو کہا ظاہری علم پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا۔ ایک بزرگ تھا، دوست تھا، اس سے پوچھا اب کوئی بتاؤ جو مجھے اس کے اوپر چلائے، جو دین پڑھ لیا ہے نا، علوم آ گئے ہیں، اب اس کے اوپر مجھے کوئی چلائے۔ کیا مطلب؟ میرے اندر اب انا آئی ہے، انا مارے۔ ظاہری علم پڑھ کے انسان دوسرے کو سمجھتا ہے یہ تو جاہل ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور جب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے پھر کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ اور وہ جو ولی ہوتا ہے وہ بھی ایسے پیر نہیں کہ داڑھی منڈا بیٹھ جائے پیر ہو جائے،
4 قوال منگوا لیے، قوالی کرا لی، پیر ہو گیا۔ نانا بابا، جو رسول اللہ کی شریعت کے اوپر چلنے والا ہو وہ پیر ہوتا ہے، جس کو ظاہر کا بھی علم ہو اور باطن کا بھی علم ہو، جس کو قرآن فہم بھی ہو اور حدیث کا فہم و ادراک بھی ہو۔ اب کسی نے بتایا ہاں ایک علاقہ ہے ہارون آباد، ہرون آباد بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بزرگ رہتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور اس کا نام عثمان ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں وہیں پہ چلا گیا، فرماتے ہیں میں ان کی خدمت کرتا رہا، 21 سال تک خدمت کی۔ اسی تے کہنے آج جائیں ہونے ہی مل جائے تو چلی جائیے، ابھی آئے ہیں بس ملے جائیں، رات کو سوئیں امیر بن جائیں، سب کچھ مل جائے۔ نانا بابا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا کوئی عمر بھر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں پیر کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت عثمان ہارونی، آپ نے فرمایا بیٹا کیا کرنے آئے ہو؟ کیا بیعت کرنے آیا ہوں، آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کے وہاں پہنچو، پیچھے بیٹھو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد معین الدین ایسے کرو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آ جاؤ۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا معین الدین نے۔ معین الدین چشتی اجمیری پیر کے پاس آیا، پیر نے کہا اوپر دیکھو۔ اب جب اوپر دیکھا کہا کہاں تک نظر جاتی ہے؟ کہا اب میں 7واں آسمان سے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا فیضان ہے۔ قرآن کا وظیفہ کر کے تو دیکھ، بڑے بڑے وظیفے پڑھتا ہے، کبھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لے۔ آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا ناقص ہے، جاؤ پیچھے، ابھی آپ پورے نہیں اترے، پھر پڑھ کے آؤ۔ پھر پڑھ کے آئے واپس، آپ نے فرمایا اب بتاؤ؟ کہا اب حجابات بھی دیکھ رہا ہوں۔ دکھانے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، بتائے کیسے دیکھنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ روایت آگے رکھتا ہوں، کیسے دیکھنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد، آپ نے 2.5 سال تک آپ کو ستھرا کیا، مصفا کیا، مجلہ کیا، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اے نبی، صرف ہم نے آپ کو صرف ظاہری طور پہ نہیں بھیجا، بلکہ قرآن پڑھتے جاؤ، محبوب ان کو تعلیم بھی دیتے جاؤ، ان کو یزکیہم ستھرا بھی کرتے جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں 2.5 سال گزر گئے، فرماتے ہیں انہوں نے میری تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد کہا معین الدین چل حج کرنے کو چلتے ہیں۔ کعبے میں لے گئے مرید کو پیر، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو کعبے میں گیا، اپنے پیر کے ساتھ حج کیا۔ حج کرنے کے بعد دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو ہندوستان کا قطب بناؤ۔ کعبے میں دعائیں کرنے کے بعد اب کہاں لے گئے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یہ بڑی لائٹیں بند کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھر مجھے لے گئے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، حج کر لیا، فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد میرا پیر مجھے مدینے لے گیا۔ مدینے میں جب پہنچے فرماتے ہیں میرے پیر نے کہا گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کہ معین الدین اب سلام کر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، السلام علیک یا سید المرسلین۔ کہتے ہیں میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور رسولوں کے سردار آپ کے اوپر سلام ہو۔ آپ فرماتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا شیخ المشائخ۔ اے مشائخ کے شیخ جا تجھے بھی سلام ہو۔ وعلیک السلام یا قطب المشائخ، فرماتے آواز آئی جا مشائخ کے قطب تو بھی جا، ہم نے تجھے ہندوستان کا قطب بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی قطب بنا دیا تجھے۔ کہتے ہیں میں پھر چلتا ہوا آیا، کچھ عرصہ عراق میں رہا، بغداد میں رہا، غوث جلی کے دربار پہ رہا۔ فرماتے ہیں ان کے ایریے میں رہتا ہوا، چلتا چلتا افغانستان کا یہ راستہ، ایران کا راستہ، کہتے ہیں میں چلتا ہوا میں ملتان کے راستے سے جب میں ہندوستان میں داخل ہوا، فرمایا سب سے پہلے جس جگہ پہ میں پہنچا ہوں وہ داتا کا مزار ہے۔ کہا داتا کے مزار پہ آیا، میں نے ایک روایت میں پڑھا 21 دن، دوسری روایت میں پڑھا 40 دن، اور ایک روایت میں 3 سال بھی پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں یہاں پہ بیٹھا رہا داتا صاحب کے قدموں والی جگہ پہ، معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چلا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ کہا پھر داتا صاحب نے کہا جا اب فیضان لوٹا۔ حضرت خواجہ خواجگان، یہ گھنٹوں والا بیان ہے جس کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں پھر میں جب جانے لگا، معین الدین کیا لے کے گیا، کتنا لے کے گیا، کیا کچھ داتا نے دیا، اللہ سے کیا دلوایا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں اگر ساری زندگی لکھنے بیٹھ جاؤں وقت درکار ہے، کہتے ہیں 2 شعروں کے اندر پورا کچھ مضمون لکھ دیتا ہوں کہ گنج بخش فیض مظہر نور خدا ناقصاں را رہنما یادت گنج بخش فیض نور خدا ناقصاں را۔ جو داتا کی نگری میں رہ رہے ہو نا وہ ہاتھ اٹھا لو، ان نیک لوگوں کی کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را۔ آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، فرمایا یہ جو خزانے لوٹا رہا ہے نا ایک نہیں لے رہا، پورا عالم لے رہا ہے۔ مظہر نور خدا، فرماتے ہیں اللہ کے نور کا یہ مظہر ہے۔ ناقصاں را پیر کامل، فرماتے ہیں جو ناقص آتا ہے نا اس کے لیے یہ پیر کامل ہے۔ توجہ کرنا جملوں پہ، کہتے ہیں جو ناقص آتا ہے نا ناقصاں را پیر کامل، فرمایا جو ناقص آتا ہے نا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جو ناقص آتا ہے اس کے لیے پیر کامل ہے۔ کاملاں را رہنما، کہتے ہیں جو کامل آ جائے اس کا بھی یہ رہنما ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دوں، معاف کر دیجئے گا وقت نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں ناقص سارا پیر کامل، کہتے ہیں مجھ جیسا ہے نا اس کا یہ پیر کامل ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں، صرف وقت نہیں۔ کہتے ہیں ناقص سارا پیر کامل آ رہنما، کہتے ہیں کوئی غوث پاک جیسا آ جائے تو یہ اس کا بھی رہنما ہے۔ اور حضرت غوث پاک نے غنیت الطالبین اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میں داتا صاحب کا زمانہ پاتا تو انہی کا مرید ہو جاتا۔ اور ایک بات اور، مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ شہاب الدین غوری کا نام سنا ہوا؟ شہاب الدین غوری، شہاب الدین غوری گیا کس کے کہاں پہ؟ کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب آئی، کہتے جب خواب آئی نا اس نے کہا ہندوستان پہ حملہ کر، کہتے ہیں میں نے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا، کہا دوسری رات پھر خواب آئی کہ ہندوستان پہ حملہ کر۔ کیسا بندہ تھا؟ کہتے ہیں کالی داڑھی، سفید لباس، سفید امامہ۔ کہتے تیسری رات پھر میرے خواب میں آیا اور آگے کہنے لگا شہاب الدین غوری اگر تو حملہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم کچھ کریں۔ شہاب الدین غوری کہتے ہیں میں نے حملہ کر دیا۔ اب باتیں یقین میں آپ کو سچی بتاتا ہوں، گھنٹے کا ہوتا ہے بیان۔ حضرت شہاب الدین غوری کہتے ہیں کہ میں حملہ کر دیا، کہتے ہیں حملہ کیا، ایک شخص ایسا تھا جو ان کی طرف سے آیا تھا لیکن انہی کو مار رہا تھا۔ کہتے ہیں عصر کا وقت آیا، اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ شہاب الدین غوری کہتے ہیں میں آگے گیا تو ایک مسجد تھی، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، وہی شخص جو ادھر لڑ رہا تھا اس نے اذان دی۔ اور پھر کہتے ہیں میں عصر کی نماز پڑھنے گیا، کہتے ہیں جب نماز پڑھی تو وہی شخص، کہتے ہیں پھر جب اس نے سلام پھیرا میں نے دیکھا تو جو میرے خواب میں آیا تھا وہی تھا۔ شہاب الدین غوری کہتے ہیں وہی شخص تھا۔ اور شہاب الدین غوری کہتے ہیں میں جا کے اس سے ملا، میں نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نام اس کا ہوتا ہے جو کام کرتا ہے۔ کہا میں نے کہا آپ کی ماں نے بھی تو کوئی نام رکھا ہوگا؟ کہا میرا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ ایک بات کر کے ناراض نہ ہوئیے گا، معاف کر دیجئے گا، آخری بات کر رہا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، یہ وہ بادشاہ ہے جس کی نگرانی میں فتاوی عالمگیر لکھا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کہاں گیا؟ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ۔ مانگنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں ڈھنگ والے۔ دیکھا تو ایک اندھا شخص معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ مانگ رہا تھا، اور وہ مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر واپس آیا نا، اس اندھے کو کہا اور وہیں پہ جملہ کہا اگر تجھے آنکھیں نہ ملی ابھی تو میں کسی کو بھیج کے تیری گردن اڑوا دوں گا۔ تو کیسا مانگتا ہے؟ کتنے سال سے مانگ رہا ہے؟ کہا 21 سال سے مانگ رہا ہوں۔ کہا 21 سال سے مانگ رہا، ابھی تک تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ کہا اب اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں باہر سے کسی کو بھیجوں گا، جب اندر آؤں گا تیرے میں نے گردن کٹوا دینی۔ اب اندھا اور رونے لگا، رو رو کے دعا کی، یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں اب تو جان ہی جاتی ہے، مولا مہربانی کر۔ اب اندھے نے اتنا رویا کہ جو لوگ اندر بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے۔ باہر نکل کے کہتے ہیں بادشاہ اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں۔ باہر نکل کے کہتے ہیں بادشاہ اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں۔ کہا کس کا نام لیا تھا، وسیلہ دیا تھا؟ کہا معین الدین کا۔ کہا اے اندھا بن کے مانگ رہا تھا، مانگتا بنا ہوا تھا 21 سال سے، لوگ تیری خدمت کر رہے تھے اور تو اسی پہ خوش تھا، لوگ مجھے دے رہے ہیں۔ آج تو نے دل سے مانگا ہے تو خدا نے دے بھی تو دیا ہے۔ بھائی ان کے مزار پہ آؤ تو مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا آخری وقت ہے، 6 رجب کو آپ کا وصال ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو کہنے لگے دوستو دعا کرو جیسے ہم ادھر دوست ہیں جنت میں بھی ایسے دوست ہوں، جنت میں بھی ایسے اکٹھے ہوں۔ اور آپ چلے گئے، بات ختم کر رہا ہوں، جیسے چلے گئے اپنے دروازے کو بند کر لیا کمرے کے۔ 98 سال کی عمر ہے، 98 سال کا یہ بابا اندر جا کے اللہ کی صدا لگا رہا۔ مرید کہتے ہیں اللہ ہوتی رہی، پہلے بہت زیادہ اللہ کی آواز تھی، پھر آواز تھوڑی تھم گئی، پھر کہتے ہیں تھوڑی اور تھم گئی، حتیٰ کہ آواز ختم ہو گئی۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، لوگ نکلے، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح آواز نہیں ہے،
دیکھا تو دروازے کو کنڈی بھی نہیں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کعبے کی طرف منہ کر کے روح اللہ کے سپرد کر دی تھی، اس دنیا سے جا چکے تھے، اور لوگوں نے دیکھا تو ایک چادر تانی ہوئی تھی، اور جب چادر اتاری ان کے منہ سے تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا معین الدین چشتی اجمیری کی ھذا حبیب اللہ۔ اب آپ شروع سے آتے تو میں نے جہاں سے تمہید باندھی تھی، جو اللہ کا دوست بنتا ہے پھر اللہ اس کا دوست بنتا ہے۔ اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا بھائی یہ مرنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ جنہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے اللہ نے پھر ان کو دوست بنایا ہے، اور جن کو اللہ دوست بنا دیتا ہے قرآن کا فیصلہ ہے، نہ ان کے اوپر ادھر کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق۔